العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اب مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ مبارکہ پر آئے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سید دو عالم ہیں، محبوب خدا ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ حبیب اور خلیل میں فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، پیش نظر رکھتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ یعنی خلیل اپنے رب کی رضا کا طالب ہوتا ہے، اور حبیب وہ ہے کہ رب اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ہماری پوری ٹیم کے لیے، اور جتنے ہمارے دیکھنے والے بھائی اور بہن ہیں آپ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر آپ اس کا سوچیں، اس کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مختصر سے وقت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کے لیے منتخب فرمایا۔ نعت خوان عموماً جو ہمارے نعت خوان ہوتے ہیں وہ نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مدح بیان کرتے ہیں، اور ہم نثر میں کر رہے ہیں۔ فرق کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھی تعریف ہے، یہ بھی تعریف ہے، وہ بھی نعت ہے، یہ بھی نعت ہے، بس فرق اتنا سا ضرور ہے کہ وہ نظم ہے اور یہ نثر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نعت خوان اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعت خوان سے محبت فرماتے ہیں، تو اس میں صرف یہ تصور لے کر آنا کہ جو نظم میں پڑھ رہا ہے شاید وہی اس قسم کے انعامات کا مستحق ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ میں اگر بیان کر رہا ہوں، میں بھی ایک نعت خوان ہوں، اور آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی خاموش نعت خوان ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سن رہے ہیں، ثنا سن رہے ہیں، تعریفات سن رہے ہیں، اور اس سے آپ کے دل میں خوبصورت جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ آپ کا دل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مشغول ہو جاتا ہے، ذہن مشغول ہو جاتا ہے، جذبات پاکیزہ ہو جاتے ہیں، عقیدت بڑھتی ہے۔ یہ بھی ایک ثنا کا طریقہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ذکر کے 3 اقسام ہیں: ذکر باللسان، ذکر بالجنان، اور ذکر بالارکان۔ یعنی زبان سے ذکر کرنا، دل سے ذکر کرنا، اور ارکان سے ذکر کرنا، یعنی اعضاء سے، ظاہری اعضاء سے ذکر کرنا۔ تو اگر آپ دل سے بھی ذکر کر رہے ہیں، یعنی دل اللہ کا نام لے رہا ہے، یا آپ اچھے تصورات لے کر آ رہے ہیں ذہن کے اندر، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ افکار کو جگہ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے۔ اسی طریقے سے تعریف کبھی زبان سے ہوتی ہے اور کبھی دل سے ہوتی ہے، اور کبھی بیان کر کے ہوتی ہے، کبھی سن کر ہوتی ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں اور اس وقت آپ کا دل سرکار کی توصیف اور ثنا میں مشغول ہے، تو گویا کہ آپ بھی ایک نعت خوان ہیں، اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی، جب تک آپ یہ سن رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرور دیکھیں، ایسے پروگرام دیکھا کریں جس میں سرکار کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ہم جب تعریف کرتے ہیں، اس سے سرکار کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت ہمیں اطاعت کی طرف مائل کر دیتی ہے، اور اس سے ہمارا ایمان کاملیت کی طرف آتا ہے، جامعیت کی طرف آتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال اور تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ مختلف الفاظ آئے حدیثوں میں، جیسے ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ایمان کی کاملیت میں انتہائی معاون ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو محبت بڑھے گی، اور جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے اپنے محبوب کی انسان اطاعت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، یہ محبت رسول ہمیں اطاعت کی طرف مائل کرے گی، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ سورہ کوثر کو لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مدح بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہے، کا آپ کو، الکوثر کوثر۔
اب لفظ کوثر کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا اس سے مراد حوض کوثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اگر یہ والا لے لے مانا تب بھی ٹھیک ہے کہ حوض کوثر میدان محشر میں دیا جائے گا، اور اس میں اتنے پیالے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ اس میں اتنے پیالے رکھے ہوئے ہیں جیسے جو ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اتنے پیالے ہیں، اور اس میں کتنے لوگ آ کے پانی پئیں گے، اور تمام خلفائے راشدین چاروں کونوں میں کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو پیالے بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارکہ سے حوض کوثر کے چھلکتے ہوئے جام پلا رہے ہوں گے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور سرکار نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ اس پانی کو پی لیا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اتنا زبردست وہ پانی ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جتنے میرے بھائی بہن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، ان سب کو اس حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور بعض نے کہا کہ کوثر کا معنی عام رکھیں، کوثر کثرت سے سمجھ لیں بنا ہے، اس کو تصور کیا جائے کہ کوثر سے مراد کثرت ہے، اور اس کا ترجمہ بعض نے کیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، کثیر خوبیوں سے نوازا، اور یہ معنی بڑا ہی جامع ہے اگر یہ مفہوم لے لیا جائے، کیونکہ اس میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس میں خاندانی نسب ہے کہ آپ بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے جتنے آباء و اجداد گزرے ہیں کبھی اس میں مطلب حرام کی آمیزش نہیں ہوئی ہے، تمام یہ میرا نور جو ہے یہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہے، اور پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے، عقیدے کے لحاظ سے پاکیزگی، ایک اعمال کے لحاظ سے پاکیزگی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ ہے واضح طور پر کہ جتنے بھی میرے آباء و اجداد گزرے ان میں کبھی کوئی کافر نہیں گزرا، اور کبھی انہوں نے معاذ اللہ زنا نہیں کیا، یعنی یہ ایسا نہیں ہوا کہ معاذ اللہ حرام انہوں نے قربت کی ہو اور اس سے پھر نسلیں ایک دوسرے کے اندر منتقل ہوئی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گویا کہ وہ سب کے سب موحد تھے، اللہ تعالیٰ کے توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اور ہمیشہ جائز طریقے سے، یعنی باقاعدہ جو اس وقت نکاح کے طریقے رائج رہے ان کے ذریعے نسلیں منتقل ہوتی رہی ہیں۔ تو یہ بہت بڑے کمال ہے، اور اسی حدیثوں سے، اسی قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے ہمارے علماء متأخرین نے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اسلام کو ثابت فرمایا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے الفرقان پروگرام میں بڑے طویل اس میں پروگرام کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں۔ اسی طرح جب ہمارا الہادی پروگرام شروع ہوا تھا اور اس میں ہم نے بیان کرنا شروع کیا تھا، تو اس میں بھی ہم نے بعض مقامات پہ جو عقائد کا میں بیان کر رہا تھا تو یہ چیز بھی بیان کی گئی تھی۔ بہرحال تو اگر اس معنی کو لے لیں کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، بہت بے شمار خوبیوں سے نوازا، تو وہ خوبیاں اور وہ اوصاف، وہ انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جائے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا خاندانی نسب ہے، پھر اس کے علاوہ جسمانی خوبصورتی ہے، آپ کا رنگت ہے، آپ کے اعضاء کی بناوٹ ہے، اس کے علاوہ پھر معجزات اتنے زیادہ آپ کو عطا فرمائے، امت کی کثرت آپ کو عطا فرمائی، سب سے زیادہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہوگا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نبی کو آخرت میں میدان محشر میں سب سے بڑا مقام عطا کیا جائے گا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو نبی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نبی نے دنیا میں اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے وہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس طرح اتنے سارے انعامات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس کو شمار کرتے چلے جائیں تو ہمارا شمار ختم ہو جائے گا، انعامات جو اللہ نے عطا فرمائے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ایک سرکار کی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے مدح بیان فرمائی۔ پھر بیچ میں دو حکم ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپ کے لیے شان میں گویا کہ ایک آیت نازل فرمائی، اور اس میں اصل میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا گیا ہے اور دشمنوں کی زبانوں کو بند کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو کفار نے معاذ اللہ یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی منقطع النسل شخص کو کہتے ہیں ابتر، یعنی اس کی نسل منقطع ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے صاحبزادے پہلے ابراہیم تھے، پھر قاسم ہوئے، دونوں فوت ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اولاد کوئی ہے نہیں، تو جب یہ فوت ہوں گے تو ان کی نسل بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے انہوں نے معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یعنی سرکار اللہ تعالیٰ نے دفاع فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے تانہ زنی کی، دفاع کرنے والی ذات ہمارے رب کریم کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب قیامت تک جب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نخواستہ کوئی بھی تانہ زنی کرنے کی کوشش کرے گا، حماقت کرے گا، تو اس کا دفاع ہوتا رہے گا، اور یہ دفاع کرنا سنت الہیہ ہے، اور ہم یہ سنت الہیہ انشاءاللہ پوری کرتے رہیں گے اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، اور یقیناً اللہ تعالی ہمارا محتاج نہیں، وہ چاہے تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے حق میں ہر ایک کی زبان بند کر دے، زبانوں پہ تالے لگا دے۔ کوئی اگر کچھ کارٹون بنانا چاہے تو ہاتھ ہی مفلوج ہو جائے، اس کا قلم ٹوٹ جائے، یہ سب پاسبل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے اپنے ارادے ہیں اور وہ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے۔ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتا ہے، لیکن بہرحال اس کی حکمت وہی جانے کہ لوگ جرت بھی کر بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ ایک امتحان ہوتا ہے ہمارے لیے کہ اب ہم اس کے متعلق کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرتا ہے تو ہم اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق ضرور ایک کردار ادا کریں، لیکن ہم تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں اس مقام پر یہ ضرور عرض کریں گے کہ وہ اظہار عقیدت، یہ جذبے کا اظہار، یہ دفاعی کوششیں عین شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس میں دائرہ شریعت کو پار کر جانا اور جو شرعی قیودات ہیں ان کو پھلانگ جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملاحظہ فرمائیں، یعنی قیودات کو توڑنا، پھلانگ جانا، اصول توڑ دینا، تو شاید آپ بھی اس کو پسند، بلکہ یقیناً آپ اس کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ جیسے پچھلے دنوں ریلیز وغیرہ نکالی گئیں تو کچھ شر پسندوں نے توڑ پھوڑ کر دی، بینک توڑ دیے اور سائن بورڈ توڑ دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دفاع تو نہیں ہے، یہ غیر مناسب حرکتیں تھیں، اور شاید یہ بہرحال کوئی شرپسند لوگ تھے جو حقیقتاً اس ریلی کو ایک منفی رنگ میں پیش کرنا چاہتے تھے، اور اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہوئے کہ جہاں جہاں جو مغربی میڈیا نے اس کو کوریج دی ہے تو یقینی سی بات ہے ایک برا امپریشن ہمارا وہاں پڑا۔ تو اس لیے تمام جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ جب بھی ایسا کوئی موقع آئے، از خود روڈوں پر نکلنے کے بجائے پہلے آپ علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے، جیسا وہ آپ کو گائیڈ لائن دیں ویسا آپ کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ ضرور اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا اور فوراً جو گستاخی کرنے والا ہے اس کو جواب دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ضرور گزارش کریں گے کہ وقتی طور پر اس بات کا انتظار کرنا، یعنی پہلے یوں کر لیں، یوں کہہ لیجئے کہ اس بات کا انتظار کرنا کہ کوئی گستاخی کرے تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کی کوششیں شروع کریں گے، میرے خیال میں یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کرے تو پھر ہم کریں گے، بلکہ ہمیں تو اس کام میں ہمہ وقت مشغول رہنا چاہیے۔ جو بیانات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے وہ بیان کے ذریعے کرے، جو لکھ کے کر سکتا ہے وہ لکھ کر کرے، اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کا کہنا مانیں، اور آپ کے مزاج، آپ کی پسند ناپسند کا لحاظ کریں، کہ جب ہم یہ تمام کام کریں گے تو پھر ہم ایک مضبوط مسلمان نظر آئیں گے،
اور کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا۔ اب جب خود دیکھیے لوگ بے وقوف نہیں ہیں، جو بھی اس قسم کی کارروائی کر رہا ہے یا کروائی جا رہی ہے وہ بھی سب چیزیں دنیا کے حالات دیکھتے ہیں۔ جب ایک مسلمان خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہی نہیں مانے گا، آپ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو پھر ان کے اندر تو ایسی جرأتیں پیدا ہوں گی ہی۔ ہمیں بھی اپنے ذرا رویے پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جذباتیت اتنے عروج پر کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے، اس کو چھوڑیں گے نہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر اپنے رویے پہ بالکل توجہ نہ کرنا، اس کو بالکل نظر انداز کر دینا۔ دیانتداری سے سوچئے گا ذرا ہماری یہ بات بغیر برا مانے کہ کیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ ماننا، جان بوجھ کر آپ کے فرامین کو نظر انداز کر دینا، کیا اس میں کوئی ایسا پہلو بے ادبی کا؟ میں توہین تحقیر کے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بے ادبی کا کوئی پہلو ہے یا نہیں، یہ سوچئے گا۔ اگر ہماری والدہ کہیں بیٹا پانی پلا اور میں کہوں میں نہیں پلاتا ہوں، تو اس میں کوئی بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تو یقینی سی بات ہے آپ کہیں گے بالکل ہے۔ اگر کسی بڑے کی بات کو نہ مانا جائے تو یہ اس کی بارگاہ میں گویا کہ ایک بے ادبی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ تو اگر کسی نے کچھ کیا ہے وہ تو غیر مسلم ہے، جو نہیں شعور رکھتا اس نے کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں صحیح کیا ہے، وہ بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم باادب ہیں مکمل طور پر، اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ آئینے میں دیکھ کے ہمیں کیوں غصہ نہیں آتا کہ ایک پتھر لے کے آئینے میں اپنے آپ چہرے کے اوپر ماریں کہ یہ میں وہ سامنے کھڑا ہوں ایک شخص جو اپنے نبی کریم کی اطاعت نہیں کر رہا اور میں بھی تو ایک بے ادبی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ بے ادبیاں مختلف درجے کی ہوتی ہیں، بعض بہت اونچی ہوتی ہیں، بعض اس سے نیچی، بعض اس سے نیچی، بعض اس سے نیچی، لیکن کم از کم بے ادبی ہونے میں تو بالکل ایک جیسی ہیں، یعنی بے ادبی میں تو یہ شریک ہے نا تمام چیزیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ بڑی بے ادبی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی بے ادبی ہوتی ہیں، لیکن جو بارگاہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں چھوٹی سی بے ادبی بھی بہت بڑا مقام رکھتی ہے، یعنی اس بارگاہ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ یہ مت دیکھو کہ تم نے جو گناہ کیا ہے وہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نے کس کی بارگاہ میں وہ گناہ کیا ہے، کس کی نگاہوں کے سامنے گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ گناہ چھوٹا بڑا یہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جہت سے ہم دیکھیں گے، اللہ کی ذات کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں گے تو توجہ کرنی چاہیے، چھوٹا بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔